نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة إلا أبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. یہاں کی عزت کو بھی فنا ہے، یہاں کی ذلت کو بھی فنا ہے، یہاں کی حکومت کو بھی فنا ہے، یہاں کی سلطنت کو بھی فنا ہے. یہاں کی کامیابی کوئی حقیقی کامیابی نہیں، یہاں کی ناکامی کوئی حقیقی ناکامی نہیں، یہاں کی عزتیں کوئی حقیقی عزتیں نہیں، یہاں کی ذلتیں کوئی حقیقی ذلتیں نہیں، یہاں کا عروج کوئی حقیقی عروج نہیں ہے، یہاں کا زوال کوئی حقیقی زوال نہیں ہے. یہ دنیا اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ دنیا میں بسنے والے سارے لوگ مریں گے، سب مریں گے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، یہ سارا مجمع مرے گا، یہ سارا محلہ مرے گا، سب مریں گے، سب ختم ہو جائیں گے. صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا: قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی جی، آپ ان غافل انسانوں سے کہہ دیجئے، قل آپ ان غافل انسانوں سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بچ کر بھاگنا چاہتے ہو، تفرون منہ نہیں، بہت مشکل، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک نہ ایک دن وہ موت تمہیں آ کر ضرور پکڑے گی، ضرور دبوچے گی. پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس ذات کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بادشاہ تمہاری موت کے بعد تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. تو یہ زندگی، یہ موت، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہی مرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک جگہ اللہ نے کہا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا نظام اسی لیے چلایا کہ دنیا کی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں پرکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے ہو، کھڑے ہو کہ کھوٹے. تو یہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. لیکن قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیقہ آپ نے عطا فرمایا، ایسا ڈھانچہ آپ نے عطا فرمایا کہ دنیا میں بسنے والا اپنی زندگی کو ان کے طریقے پر گزار لے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے زندگی کا پیمانہ بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا دیکھو جب تک جسم میں روح باقی ہے، جب تک جسم میں بدن میں روح باقی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں عمل کا موقع ہے۔ کس کا موقع ہے؟ عمل کا موقع ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار العمل، عمل کی جگہ، دار الحساب نہیں، حساب کی جگہ نہیں ہے۔ جو چاہے کرو، حساب کتاب نہیں۔ نوٹ کرنے والے تو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ نے متعین کر دیا، کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے پوری کارگزاری لکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کی، کمبل کے اندر کی، کمبل کے باہر کی، دن کی، رات کی، تنہائی کی، خلوت کی، جلوت کی، ساری کارگزاریاں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے آگے یہاں تک کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان آزاد نہیں، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک بول، ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کے دفتر میں نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ نے مستقل ایک فرشتہ متعین کر دیا، اس کی ذمہ داری صرف انسان کے بول کو لکھنا ہوتا ہے نا، جو چاہے بک دیا، جو چاہے کہہ دیا، جس کے متعلق جو چاہے جی بھر کر بولو، منہ بھر کر بولو، ایسا ہے ویسا ہے، جو کہنا ہے کہہ لو۔ اللہ نے مستقل ایک فرشتہ متعین کر دیا، اس کی ذمہ داری صرف انسانی بول کو لکھنا ہے، انسانی بول کو لکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک بدن میں، جسم میں روح ہے، جب تک زندگی میں سانسیں باقی ہے، عمل کا موقع ہے، عمل کر لو۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنے چاہے روزے رکھ لو، جتنا چاہے صدقہ و خیرات کر لو، جتنا چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر لو، جتنا چاہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، جتنا چاہے لوگوں کو برائیوں سے روک دو، عمل کا موقع جب تک سانسیں باقی ہیں عمل کا موقع ہے، موت کے آخری سانس تک ہے۔ کہہ لو، کتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو کہہ لو، کتنی اللہ کی تعریف کر سکتے ہو کر لو، کتنا نبی پاک پر درود پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، عمل کا موقع ہے، عمل کا موقع ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ضرور آئے گا، آنے کا وقت بھی پتہ نہیں، دن میں بھی آ سکتا ہے، رات میں بھی آ سکتا ہے، اکیلے میں بھی آ سکتا ہے، مجمع میں بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں اسی وقت آئے جب بال سفید ہو جائیں، بال کالے ہوں، جوانی کا عالم ہو، تبھی بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں بال نکل آئے، بچپن آئے تبھی بھی آ سکتا ہے موت۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا، اسرائیل آ گئے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، کیا ختم، اس کی زندگی ختم ہے، اس کی سانسیں ختم ہیں، اس نے اپنی روزی مکمل کر لی، ایک دانہ اب روئے زمین پر اس کا باقی نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جب گرفتاری کا وارنٹ آ گیا، اسرائیل حاضر ہو گئے، بدن سے روح نکل گئی، سانسیں ختم ہو گئی، کل تک جو ڈاکٹر تھا آج وہ مردہ ہے، ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی ایسا بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو کب اٹھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، میت کو کب اٹھا رہے ہیں، یعنی نام، انسان پوری زندگی نام کے لیے کوشش کرتا ہے، 2 سانسیں کیا نکلی، نام ہی بدل گیا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، علامہ ہے، کل تک علامہ، سانسیں ختم، اب پوچھیں گے علامہ کو کب اٹھا رہے ہیں، کیا کہیں گے، میت کو کب اٹھا رہے ہیں، نام ختم، نام بدل گیا۔ تو فرمایا کہ جیسی ہی سانسیں نکلی، اب عمل کا موقع ختم، عمل کا موقع ختم، اب ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جاؤ گے، ایک سبحان اللہ،
برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، بندہ مر کر قبر میں چلا گیا، اب جذبہ ہے نماز پڑھنے کا، کہاں ہے موقع؟ انسان نماز پڑھنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، ایک سبحان اللہ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ نے اس چانس کو صرف زندگی تک محدود کر رکھا. جب تک سانس ہے، موقع ہے، محل ہے، کر لو. لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر دفتر قدم، چیپٹر کلوز، اب دروازے بند ہیں عمل کے. اب کیا ہے؟ اب جو کچھ کیا نا زندگی میں بس وہی باقی رہ جائے گا. لیکن قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا دین، کتنا سر پٹک کر پوری زندگی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. قسم خدا کہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے کیسے نبی اللہ نے ہمیں دیے، کیسا مذہب، کیسی شریعت، کیسا پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں دیا، جو زندگی کے حکامات بھی بتائے ہیں. زندگی کے بعد موت کی زندگی، موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی، اس کی بھی تفصیلات ہمارے یہاں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت ابو ہریرہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جائے گا، ابن آدم کا جب انتقال ہو جائے گا، آدمی جب مرتا ہے، انسان جب مرتا ہے، انقطع عمله، اس کے اعمال صالحہ، نیک اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. بات صحیح ہے؟ انسان کے موت پر انسان کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. اب وہ عمل کی اب اسے گنجائش نہیں، عمل کر نہیں سکتا. کر بھی لے تو اس کا ثواب نہیں ہے، ولو بالفرض اگر مان لیا جائے، کر بھی لے، ایک سبحان اللہ کہہ بھی دے تو پھر اس کا ثواب نہیں. لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں الا من ثلاث، ابھی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی موت کے بعد انسان مر جائے، قبر میں چلا جائے، اس کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا ثواب برابر باقی رہتا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے نا کہ مر گیا بھائی عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا. کوئی عبد الرحمن نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بھائی عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مرحوم ہیں، مغفور ہیں. کہاں ہیں؟ قبرستان میں ہیں، آرام کر رہے ہیں. اب ایک سبحان اللہ کی وہ محتاج ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اگر انہوں نے یہ 3 کام کر لیے، قبر میں سو رہے ہیں لیکن ثواب کا میٹر جاری ہے، ثواب کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اسے کرنے والے بن جائیں. وہ کیا 3 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا ثواب انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جسے شریعت نے کہا. کیا صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ صدقہ تو تب جانتے ہیں. صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر لے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں. مثلا فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا تھا، اب اس بندے نے اللہ کے نام پر کہیں مسجد تعمیر کر دی. کیا مسجد تعمیر کر دی؟ جب تک روئے زمین پر مسجد باقی ہے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور مسجد انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. سازشیں کرنے والوں کی سازشیں نہیں چلے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. فرمایا کہ ہاں وقتی طور پر حالات بدل جائیں لیکن پھر حالات بدلیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ جب تک زمین مسجد باقی ہے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. تو جو بندہ مر گیا جس نے مسجد بنائی تھی یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، مسجد میں اس نے کسی بھی اعتبار سے پنکھا لگا دیا، قرآن شریف رکھ دیا، قالین کا انتظام کر دیا،
वजू खाना बनवा लिया, कुछ भी जिससे नमाजी फायदा उठाते हैं, फरमाया कि ये सदका जारिया है, बंदा मर जाए फिर भी इसका सवाब उसे कब्र में मिलता रहेगा, सदका जारिया। और किसी ने मदरसे की तामीर कर ली, किसी ने अपनी तरफ से किसी को हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, किसी ने लोगों की सहूलियत के लिए पुल का इंतजाम कर दिया। होता है ना, बाज़ मरतबा सड़कें खराब होती हैं, सिर्फ मस्जिद बनाना ही सवाब नहीं है, काम आ जाओ, किसी का नफा कर लो भाई, कहीं भी काम आ जाओ। सड़क खराब हो गई, सड़क की तामीर कर ली। लोग जब तक सड़क पर चलते रहेंगे इत्मीनान से मरने वाले को सवाब है। कहीं बोरवेल का इंतजाम कर दिया, पानी आ रहा है, लोग प्यासे सैराम हो रहे हैं। तो सदका जारिया की बहुत सारी शक्लें हैं। मस्जिद बना लो, मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लो, मदरसा बना लो, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लो, कुरान शरीफ कहीं इंतजाम कर दो, पढ़ने वालों को दे दो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ, किसी बेवा का सहारा बन जाओ, कहीं पुल का इंतजाम कर दो, सड़क बना दो, कोई भी काम जिससे अल्लाह की मखलूक नफा उठाती है। फरमाया कि मरने वाला तो मर गया, लेकिन इन चीजों से जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे उस मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सबसे पहली चीज इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। अब चले आगे चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। फिर आगे फरमाया अगर इतनी ताकत नहीं, मैं खुद गरीब, मुझ में इतनी हैसियत नहीं कि मैं मस्जिद बनाऊं, मस्जिद की तामीर करूं, कहीं पैसा मैं खर्च करूं, मेरी जिंदगी बड़ी अजीरन है, उतनी तौफीक नहीं है, मैं कर नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? अभी मौका है। अब आगे अल्लाह के नबी ने दूसरा ऑप्शन बताया कि औ इल्मिन युंतफ़अु बिही। ठीक है, आपके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि आप कोई सदका जारिया का काम कर सको। चलो, अल्लाह ने दूसरा रास्ता आपको इनायत किया कि क्या आप इल्म दीन जानते हैं? क्या आप इल्म दीन जानते हैं? अगर आप इल्म दीन जानते हैं, फौरन उस इल्म दीन को दूसरों तक मुंतकिल करो, दूसरों को सिखा दो। मुझे सूरह फातिहा पढ़नी आती है, मैं जानता हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे फर्द को पकड़ूं जो सूरह फातिहा पढ़ना नहीं जानता, मैं उसे वो सूरह फातिहा सिखा दूं। एक बंदा है जो नमाज पढ़ना नहीं जानता, मुझे नमाज का तरीका मालूम है, अब मैंने उस बंदे को पकड़ा, मैंने उसे नमाज का तरीका बता दिया। समझ रहे ना? फरमाया कि एक बंदा दरूद पढ़ना नहीं जानता, मैंने उसे बिठाया, मैंने उसे दरूद सिखा दिया। तो फरमाया कि आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी चीज है औ इल्मिन युंतफ़अु बिही। अगर कोई बंदा इल्म दीन को जानता है, वो इल्म दीन जानने के बाद उसने इल्म दीन की नशो इशाअत की, लोगों में उसे फैलाया, उसने दूसरे लोगों को कुरान मजीद की तालीम दी, सिखाया। फरमाया कि वो मरने वाला तो मर गया, लेकिन इसकी तालीम से जब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे, जिस बंदे को मैंने सूरह फातिहा सिखाई वो जिंदा है, मैं मर गया, ठीक है, अब जब तक वो बंदा जिंदा है सूरह फातिहा की तिलावत करता रहेगा, सवाब मुझे भी मिलता रहेगा, ठीक है। और मुमकिन है कि वो बंदा दूसरे चार लोगों को सिखा दे। इल्म दीन के सीखने सिखाने का सिलसिला कभी नहीं रुकता, क़यामत तक चला जाता है, होता है। मैंने 10 बंदों को सिखाया, 10 बंदों में से हर बंदे ने 10-10 बंदों को सिखाया, उन्होंने आगे एक बंदा जिसने शुरू में एक बंदे को सिखाया था, ये सिलसिला चलते 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 क़यामत तक जाता है। मरने वाला मर गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मरने के बाद भी इसके सवाब का मीटर जारी है। ये सो रहा है लेकिन चैन की नींद आराम से, क्यों? इसका सिखाया हुआ सूरह फातिहा दुनिया में चल रहा है। तो फरमाया कि अगर आपके पास सदका जारिया की ताकत नहीं है, मौका है कि इल्म दीन सीख कर दूसरों को सिखाओ। लेकिन यहाँ रुककर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, इल्म दीन सिखाने के लिए बाकायदा अब ये सोचेंगे हम तो हाफिज नहीं है, हम आलिम नहीं है, हम क्या दूसरों को खास सिखाएं? भाई क्या आप सूरह फातिहा पढ़ना नहीं जानते? सिखाओ भाई। क्या आप दरूद पढ़ना नहीं जानते? सिखाओ। क्या आप दुआए खुनूत नहीं जानते? सिखाओ। क्या आपको नमाज का तरीका नहीं मालूम?
ارے بھائی جتنا تمہیں علم دین حاصل ہے وہ تم دوسرے کو سکھا دو، وہی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مر گیا، عمل کا سلسلہ ختم، لیکن ہے موقع، اللہ نے توفیق دی، مال و دولت سے نوازا، صدقہ جاریہ میں حصہ لے لو۔ اگر مال و دولت نہیں ہے، تم خود غریب ہو، یہ بس اپنی زندگی چل رہی ہے، اللہ نے تمہیں علم دین سے نوازا ہے، علم دین کو آگے بڑھاؤ۔ اگر یہ بھی آپشن نہیں ہے، میں دوسروں کو کیا علم دین سکھاؤں، میرا خود سورہ فاتحہ 60 برس سے ٹھیک نہیں ہے، ہوتا ہے نا، میرا خود سورہ فاتحہ 60 برس سے اللہ کے فضل سے ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی اس کو صحیح کرنے کی مجھے فکر بھی نہیں ہوئی، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل میں ایک سیکنڈ کے لیے نیٹ اگر سلو ہو جائے، بندہ ایسا پریشان ہو جاتا ہے جیسے کیا بتائیں بھائی، ہوتا ہے نا، کچھ دیر کے لیے نیٹ سلو ہو گیا، دوست کو فون کر کے کیا بات، نیٹ سلو چل رہا نا، تیرا بھی چل رہا ہے کیا، اسے سکون، اس کا بھی سلو چل رہا ہے تو اسے سکون، او میں کچھ نہیں بھی، سب کب سلو چل رہا ہے، ہوتا ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کتنا زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، ایک روپے کا ہم نقصان برداشت نہیں کرتے، بارگنگ ہوتی ہے نا، تاجر حضرات جانتے ہیں، 1 روپے کا نقصان ہم برداشت، کتنے دنیا میں ہم کتنا ایکسپرٹ ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، لیکن دینی معاملات میں کیوں ہماری حس نہیں جاتی، کیا ہو گیا آخر؟ صرف بددعائیں دیتے دیتے وہ غارت ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، یہ وہ ہو جائے۔ صاحب جی آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ تو اگر میرا خود سورہ فاتحہ صحیح نہیں، میں خاک کیا دوسروں کو میں سکھا سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ کوئی پوچھے، اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تیسرا آپشن رکھا، ٹھیک ہے اللہ نے اب تو اولاد دی ہے، کہا جی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز جس کا ثواب انسان کی موت کے بعد بھی اسے خبر میں ملتا ہے، فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا اس مرنے والے بندے کے وہ نیک فرما بردار بچے جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ میرے پاس صدقہ جاریہ کی کوئی شکل نہیں، میں علم دین نہیں جانتا، دونوں میرے دروازے بند، ابھی تیسرا دروازہ اللہ نے رکھا کہ آپ کو اللہ نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا، اپنی اولاد کو ایسا نیک صالح فرما بردار اللہ کے حکموں پر چلنے والا نبی کا غلام ایسے بناؤ کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ تو وہ مرنے والا عبد الرحمن مر گیا، لیکن اس کی وہ اولاد جس کی اس نے اپنی زندگی میں صحیح ڈھنگ سے تربیت کی تھی، اب وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ اللہ پاک اس فرما بردار بچے کی دعا کی برکت سے اس کی باپ میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج تو مصیبت یہ ہے کہ والدین پوری زندگی کما کر راب کر جمع کر بیلنس بنا کر بچوں کو خوب تعلیم دے کر بہت سارا مال چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن چونکہ بچوں کے اندر دینداری نہیں ہوتی تو اس کا اثر یہ ہے کہ باپ کی موت پر اس بچے کو بجائے رنج ہونے کے، غم ہونے کے سے خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڈھا مر گیا اب ساری پراپرٹی میری ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے، شروع میں تھوڑا جذبے سے 1-2 بار باپ کی خبر کے پاس جاتے ہیں، بعد میں پوچھو بیٹا تمہارے ابو کی خبر کہاں ہے؟ 5 گھنٹے رہیں گے حضرت، 5 گھنٹے کام کی، یعنی اسے اتنے بھی توفیق نہیں کہ وہ اپنے باپ کی خبر پر حاضری دے، اپنی ماں کی خبر پر حاضری دے۔ یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے، اس کی اس ڈھنگ سے تربیت کرو کہ تمہاری موت کے بعد وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔
اگر تم مر بھی گئے تو مرنے کے بعد اس کے اعمال کی بدولت تمہارے ثواب کا میٹر جاری رہے گا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ والدین خود اتنا زیادہ نیک ہوتے تھے کہ والدین اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے تھے۔ دیکھو بھائی، بچے اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لیکن ان کی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ روایتوں میں آتا ہے خود اللہ کے نبی علیہ السلام، اتنا زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا زیادہ بچوں کی تربیت پر اللہ کے نبی نے اتنا کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ 2-4 حدیثیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا کہ علموا اولادکم 3 خصال، فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے گھر والوں کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تعلیم۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فإن حملۃ القرآن فی ظل یوم لا ظل الا ظل مع اصفیاء واتقیاء، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم رکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا روز قیامت انبیاء اور صدیقین کے ساتھ میں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، اور قراءۃ القرآن، قرآن کی تعلیم۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ تمہارے بچے کی عمر اگر 7 برس کی ہوگی نا، تو 7 برس کی عمر میں تم اپنے بچے کو نماز کا حکم کرو۔ کتنے برس کی عمر میں؟ 7 برس کی عمر میں۔ اچھا، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ بچہ 10 برس کی عمر کو پہنچ گیا، مسجد کا دروازہ بھی نہیں معلوم، فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر بچے کو ہلکی مار مارو، ہلکی مار مار کر نماز کا عادی بناؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اگر پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کسی کا باپ ہوں، میری اولاد ہے، میرے بچوں کا مجھ پر کیا حق ہے؟ والد پر بچے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں، کہا ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، باپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ باپ سب سے پہلے اپنے بچے کا بہترین سے بہترین نام رکھے۔ بہترین نام بولے تو آج کل کون سا بہترین نام؟ لوگ پوچھ رہے ہیں نئے نام، فلم انڈسٹری کے نام چاہیے، کرکٹر کے نام چاہیے، بابر، خیر میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کے نام پر نام رکھو، اولیاء کے نام پر نام رکھو، اس کا بہترین نام رکھو۔ پھر فرمایا کہ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ بچوں کی دینی تربیت صحیح کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر باپ کی غفلت کی وجہ سے بچہ اگر نافرمان بن گیا نا، بچہ اگر نافرمان بن گیا، گناہ کے راستے پر چل گیا، تو باپ اس کے پورے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ کل قیامت میں نافرمان اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے، پوچھیں گے کیوں بھائی، کیوں نافرمانی کی تم نے، کیوں اتنے گناہ تمہاری زندگی میں، کیسے ظالم تھے تم، کیا ہوا تھا، کیوں؟ وہ بچے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ میرا قصور نہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، میرے باپ نے مجھے گمراہ کیا، کیوں؟ میرے باپ نے مجھے زندگی میں ٹارگٹ دیا کہ بیٹا تمہیں بہت بڑا بزنس مین بننا ہے، میں بن گیا۔ تمہیں بہت بڑا سائنٹسٹ بننا ہے، میرے باپ نے مجھے ٹارگٹ دیا کہ تمہیں پائلٹ بننا ہے، میں نے بہت زیادہ پلینے دنیا میں اڑا لی میں نے خوب، اور میرے باپ نے کہا کہ تمہیں گریجویشن کرنا ہے، میں نے کر لی۔ میرے باپ نے جو مجھے ٹارگٹ دیا میں نے اسے پورا کیا۔ میرا باپ اگر مجھے دین کا ٹارگٹ دیتا اور کہتا کہ بیٹا تجھے جو بننا ہے بن، لیکن پہلے نبی کا غلام بن،
تو قسم خدا کی میں آج نافرمانوں کے نہیں فرما برداروں کی مجلس میں ہوتا. اے اللہ میری نافرمانی میری وجہ سے نہیں، یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے دنیا کمانا تو سکھایا لیکن کبھی نبی کا غلام بننا نہیں سکھایا. میرے قصور میں میرا باپ برابر شریک ہے. آگے وہ بچے کہیں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. کہیں گے اے اللہ ہمیں تو عذاب ملے گا ضرور لیکن میرے باپ کو دگنا عذاب دے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پالنے کے لیے ہم نے خون پسینہ بہایا ہے. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، دے اسے دگنا عذاب. اتنا ہی نہیں والعنہم لعنا کبیرا، اس پر اپنی پوری لعنت برسا دے. بیٹا خود باپ سے روز قیامت کہے گا یہ باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادب ابنک، اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لو. فَإِنَّكَ مَسْعُولٌ عَنْهُ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچے کی کیا تربیت کی اور اسی کی طرح علم سکھایا. لیکن اس قصور میں بچے جو نافرمان ہوتے ہیں بھٹک جاتے ہیں. والدین دونوں برابر کے شریک ہیں، صرف باپ قصوروار نہیں ہے، اس جرم میں ماں بھی برابر کی شریک ہے. کسی زمانے میں وہ مائیں نیک تھی، صالح تھی، اللہ والی تھی، تو ان کے کوکھ سے جنم ہونے والی اولاد کون تھی؟ جنید بغدادی، بایزید بسطامی، نظام الدین اولیاء، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمد بن فاتح، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان شہید. نیک اولاد کی کوکھ سے جنم ہونے والی اولاد یہ روح دھار لیتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ کسی اسلامی ملک میں ہاں آپ نے تو واقعہ سنا ہی ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو زبان سے ہے کہ حضرت کی والدہ نے وصیت کی تھی، وہ بغداد جب چلے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. معصوم تھے بالکل، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. پوچھا اس نے بیٹا تمہارے پاس 40 اشرفیاں یہاں موجود تھی، تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ کیا کہا؟ حضرت شیخ نے میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا. معصوم بچہ، اس کے ایک سچ کی بنیاد پر پورے ڈاکوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی. ایک معصوم بچہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا. کسی ملک میں ایک نوجوان پر چوری کا الزام لگا. کیا لگا؟ چوری کا الزام. اسے قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا. اسلامی حکومت تھی اور چوری کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چور چوری کر لے تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ اسلامی شریعت کہتی ہے. ایک کا ہاتھ کٹ گیا، 1000 چور سدھر جائیں گے، 1000 چور سدھر جائیں گے. تو جب اسے قاضی کی عدالت میں لے جایا گیا، قاضی نے ثابت ہو گیا جب جرم کہ اس کے ہاتھ کٹنا ہے، جلاد کے دربار میں اسے پیش کیا جا رہا تھا، تو اس نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میرا ایک حکم مانے، میری سن لیں. کہا کیا؟ قاضی صاحب میرا یہ حکم ہے کہ میرے ہاتھ تو ضرور کاٹے جائیں گے، واقعتاً میں نے چوری کی ہے، لیکن میرے ہاتھ کاٹے جائے اس سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے. کیا کہا؟ میری ماں کو حاضر کرو، اس کی زبان کاٹو، پھر میرے ہاتھ کٹیں گے. قاضی حیران ہو گیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ قاضی صاحب آج اتنا بڑا جو ماسٹر مائنڈ جو بنا ہوں میں، اتنا بڑا مافیا ڈان چور ظالم جو میں بنا، خود نہیں بنا، میرے پیچھے اس میں میری ماں شریک ہے. کیوں؟ آج سے کئی سال پہلے جب میں معصوم تھا، میں جانتا نہیں تھا کہ چوری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. کیا بھائی بچے پیدا ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں کیا؟ ارے معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کل مولود، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ نیک طبیعت لے کر پیدا ہوتا ہے. کیا طبیعت لے کر؟ نیک طبیعت لے کر، اچھی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. الا ابواہ، اس کے والدین اپنی بری تربیت کی وجہ سے اسے یہودی، مجوسی، نصرانی،
چور، ڈاکو، زانی، ظالم، ڈان، مافیا بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ تو فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب جب میں جانتا نہیں تھا چوری کیا ہوتی ہے، اتفاق سے میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں میں نے اپنے پڑوس کے گھر سے میں نے انڈا چوری کر لیا۔ کیا؟ انڈا چوری کر کے جب میں میری ماں کے پاس لے کر گیا، ماں نے پوچھا کہاں کا؟ کہا پڑوس کے گھر کا۔ بیٹا انہوں نے دیکھا تو نہیں؟ کہا دیکھا نہیں۔ چوری کر کے لایا؟ چوری کیا جانتا ہے بچہ، کہاں اٹھا لایا ہوں۔ ماں نے مجھے تھپکی دی، ویری گڈ، بہت اچھا بیٹا، کل سے 2 انڈے لے آنا۔ کتنے انڈے؟ 2 انڈے۔ اب بچے کی ہمت بندی، دوسرے دن وہ کل 1 انڈا چوری کرتا تھا، آج کتنے انڈے؟ 2 انڈے۔ پرسوں اس نے مرغی ہی چوری کر لی، ختم۔ اس طرح ترقی کرتے 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 وقت کا بہت بڑا چور بنا، قاضی کی عدالت میں گیا، ہاتھ کٹنے کا حکم ہوا تو کیا کہا؟ قاضی صاحب پہلی مرتبہ جب میں نے انڈا چوری کیا، اس وقت اگر میری ماں نے کہا ہوتا بیٹا یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، شریعت کی نظر میں جرم ہے، اللہ کو پسند نہیں، چوری اللہ کو پسند نہیں، بیٹا توبہ کر لو، میری ماں نے اگر اس وقت میری اس طرح تربیت کی ہوتی تو میں آج اتنا بڑا چور نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جو چور میں بنا ہوں میری ماں کی ہمت افزائی کی وجہ سے، میرے ہاتھ کٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے۔ تو بزرگان محترم، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی موت پر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میری موت کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے تو 3 چیزیں، یا تو صدقہ جاریہ میں حصہ لے لو، اگر نہیں کر سکتے تو علم دین اگر جانتے ہو دوسروں تک اسے پہنچا دو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری ذمہ داری وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کر اس قابل بناؤ کہ موت کے بعد وہ تمہارے لیے کیا کریں؟ دعائیں مغفرت کریں۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آخری بات کہہ کر میں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ 2 چیزیں ضروری۔ کتنی چیزیں؟ ایک تربیت، دوسرا ماحول۔ تربیت اور دوسرا ماحول۔ بچے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ جیسا ماحول ہم اپنے بچوں کو دیں گے وہ بچے ویسا سیکھتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے آج جس ماحول میں ہیں وہ پورا گندا ماحول ہے۔ پہلے تو بچے کی تربیت گھر میں ہونی چاہیے، لیکن گھروں میں تربیت 2 وجہ سے نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ خود والدین دیندار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچے کی تربیت نہیں ہوتی ہے نا۔ وہ ایک صاحب کسی حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے، معصوم بچوں کو، کہنے لگے حضرت یہ تو میرے 2 بچے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ حسن و حسین بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ اللہ ایک کو حضرت حسن کی صفات دے دے، دوسرے کو حضرت حسین کی صفات دے دے۔ واقعتاً جذبہ ہونا چاہیے۔ کہا کہ بہت اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ، ہم دعا تو کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو حضرات حسنین کی صفات سے نواز دے، لیکن محترم ان کے اندر حسنین کی صفات پیدا کرنے کے لیے تمہیں علی کی صفات کو اپنانا ہوگا۔ اس کی صفات تم اپنے اندر علی کی صفات پیدا کرو، اپنی گھر والی میں فاطمہ کی صفات پیدا کرو۔ تم بن گئے علی، تمہاری مسز بن گئی فاطمہ، یہ بچے تو حسن حسین ہیں۔ خود تو چل رہے ہیں سنگ کے نقش قدم پر، خود تو چل رہے ہیں سنگ کے نقش قدم پر، اور دل میں یہ جذبہ ہے کہ بچے حسنین بن جائیں۔ ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، ناممکن ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا، دینی ماحول گھر میں بنانا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات، گھروں میں دینی ماحول نہیں، اور آگے چل کر بچے اسکول جاتے ہیں وہاں بھی دینی ماحول نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دعوت کی محنت چلتی ہے، ہزاروں لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن اس محنت میں ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں، معصوم بچے کہاں چلیں گے؟ اب موقع کہاں ہے بچوں کو ماحول کا؟ مسجد، پاور پوائنٹ، ٹرانسفارمر، یہاں اپنے بچوں کا تعلق مساجد سے کرو، مساجد کی عادت ڈالو، یہاں سے ایمان بڑھتا ہے، مکتب کے نام پر جوڑو۔ اور ہمیں مساجد کی حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مساجد صرف نمازوں کی حد تک نہ رہیں، مسجد نبوی کے طرز پر ہماری مساجد آ جائے۔ کس کی طرز پر؟ مسجد نبوی کی طرز پر۔ درس قرآن کے حلقے لگیں، درس حدیث کے حلقے لگیں، سیکھنا سکھانا ہو، مسجدیں آباد ہوں۔
قسم خدا کہ اگر ہم نے مسجدیں آباد کر لی، کیا کسی فرقہ پرست ظالموں کی نظریں ہمارے مسجدوں پر پڑیں گی؟ ویسے ہی ہم نے ایک مسجد کھو دی. اب تو کاشی مترا کا مسئلہ اٹھا. اب 1-2 ہفتے سے سن رہے ہیں میسور کا مسئلہ، سن رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ بھگوا لوگوں کی نظریں اب اس مسجد پر ہیں. کیوں جا رہے ہیں مساجد ہمارے ہاتھوں سے؟ ہم نے مساجد کو آباد کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے بزرگان محترم، میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہم خود بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، علم دین جانتے ہیں، دوسروں کو پہنچائیں، اور سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کریں. یہی بچے ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.